اب پوچھتے ہیں کہ احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیں، تو بتا دیتے ہیں۔ احرام کی اس سائز کی لیں، اطمینان کر کے خریدیں کہ جو آپ کے سائز کی ہو۔ اگر آپ کا قد 5.5 فٹ سے اوپر ہے یا 5 فٹ سے بھی اوپر ہے تو آپ فل سائز چادر لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوڑی بڑی چادر ہوتی ہے مگر آپ کے ستر کے حساب سے بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کو کہیں آزمائش میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے نیچے کی چادر کو ایسے درمیان سے لے کے اس کا سینٹر لے لیں، ایسے کرتے ہوئے اس کا یہ سینٹر لیا۔ اب یہ جو سائڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ یہ زیادہ رکھیں، مثال کے طور پر یہ اس طرح سے کر لیا میں نے، یہ نا اس طرح سے اس سائڈ کو تھوڑا اوپر رکھا اس لیے کہ میں نے دائیں جانب لے کے جانا ہے۔ اب اس کا سینٹر آپ نے لیا، اس سینٹر کو یہاں لے کے آپ اونچے سے باندھیں، سینے کے پاس سے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ پھر وہ بعد میں نیچے سے رکھ جاتی ہے۔ اب امامہ باندھنے والے ہیں نا تو آپ کو کپڑے کی نفسیات کا پتہ ہوگا کہ کپڑے کو گرپ کس طرح سے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے اس کو انگوٹھے سے اس میں گرپ دے دی، جتنی آپ کی جسامت ہے وہاں تک لے کے اس کو یہاں سے یہاں لے کے آئیں اور اس کے بعد یہاں سے یہ یہاں لا کے اس طرح آپ نے باندھا اس کو اور اس طرح اس کو فولڈ کر لیں، حسب ضرورت 2 یا 3 فولڈ جتنے بھی آپ کو چاہیے یہ آپ کر لیں۔ اب یہ جو چادر آپ نے باندھی ہے نا، اس کے بعد اب آپ کو بیلٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ احرام کو روکنے کے لیے بیلٹ لگانا یہ مکروہ ہے۔ احرام کو روکنے کے لیے بیلٹ لگانا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ آپ نے چادر باندھ دی ہے، اب آپ اس کو جتنا چاہیں کھول لیں۔ اب اس کے بعد یہ آپ کا ستر کہیں سے نظر نہیں آئے گا، اب یہ آپ کے لیے بالکل پروٹیکٹڈ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب بائیں جانب کو آپ تھوڑا کم رکھیں، اس کو یہاں رکھ کے اس کے بعد دوسروں کی آنکھوں اور سروں کو بچاتے ہوئے چادر کو گھمانا ہے آپ نے اور اس کو یہاں سے پیچھے سے لا کے اس طریقے سے ایسے اوپر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو درست کر لیجئے، یہ آپ کی چادر پہن لی آپ نے۔ اب درست کر لیجئے، یہاں سے تھوڑا سا سرا آپ کا یہاں پہ آنا چاہیے۔ چادر لیتے وقت اگر آپ کو سہولت میسر آتی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو پہن کے دیکھ لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ نے باندھ لی۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، مان لی اب نماز کا مسئلہ، نماز میں جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ تکبیر تحریمہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں سے سب آ رہا ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، آسان سا طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو یوں کریں، آپ کو گنجائش ہو گئی۔ اب آ رہا ہے، اب آرام سے آپ کریں، دونوں ہاتھوں کو آپ دائیں بائیں جانب یوں کر کے اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، آپ کی چادر سے آپ کا جسم کہیں بھی ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اینی ٹائم آپ کو اسی حالت میں رہنا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے، ظاہر ہے نماز میں تو آپ اوپر کی چادر کو کھول نہیں سکتے، آپ کو اوپر کی چادر ڈھک کے رکھنا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے تو مسئلہ نہیں، آپ اوپر کی چادر کو کندھے میں چادر کی طرح پہ ڈال کے رکھ لیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا لوگ اکثر نظر آئیں گے کہ وہ فیل فری کرتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں سوئیں گے تو اسی چادر کو ایسے کر کے رکھ دیا، موسم کے حساب سے لوگ چلتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے طواف کا، تو طواف جب آپ عمرے کا طواف کر رہے ہوتے تو آپ کو استباء کرنا ہوتا ہے۔ استباء کیا ہے کہ دائیں کندھے کو، داہنے کندھے کو آپ کھلا رکھتے ہیں، نماز کی حالت میں نہیں رکھنا، صرف اور صرف طواف میں۔ جیسے ہی آپ طواف شروع کریں گے تو اب اس سائڈ کو آپ تھوڑا زیادہ لے لیں، اس لیے کہ اب آپ کو گھما کے چادر واپس نہیں لانی، آپ نے کندھا کھلا رکھنا ہے۔ یہ آپ نے یوں کیا اور اس کو یوں کر لیا، بس کافی ہے۔ اب یہ آپ کا دائنا کندھا کھلا رہے گا، ٹھیک ہے، دائنا کندھا کھلا رکھ کے پھر اب بیلٹ جو ہے نا، بیلٹ آپ کو اگر لگانے کی حاجت پڑے گی تو صحیح، مگر آپ نے بیلٹ اس نیت سے لگانا ہے کہ آپ اس میں اپنے پیسے، موبائل وغیرہ یہ چیزیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک کارڈ ملتا ہے بطاقہ، وہ آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کا بیسکلی پرمٹ ہے، وہ آپ کا ثبوت ہے کہ آپ واقعی ویزے کے اوپر حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بطاقہ وہ معلم کی طرف سے جاری ہوتا ہے، وہ آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ بیلٹ کے بغیر آپ چادر باندھ کے رکھنے کی پریکٹس پہلے سے کر لیں، جانے سے پہلے سے یہ پریکٹس کر لیں کہ آپ کی چادر بندھی ہوئی ہے اور آپ اس کے ساتھ گھر کے اندر جو ہے نا تمام کام کر رہے ہیں۔ کام پر سے آنے کے بعد جیسے آپ اپنے کام کاج سے گھر پہ آ گئے، آپ فریش ہو گئے،
کھانا کھانے سے پہلے آپ چادر باندھ لیں. اب آپ کیا کریں, گھر کے اندر عادت بنا لی, آپ نے نیچے کی چادر کم از کم باندھنے کی آپ پریکٹس کر لیں. آپ نے باندھ لی, اب آپ اس کو پہن کے گھر میں تمام کام وام کر رہے ہیں آپ, اور اس کے بعد آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اسی میں. کوشش کریں کرتا پہن کے بھلے اس میں نماز بھی پڑھ لیں, اور اگر اوپر کی چادر کے ساتھ بھی پریکٹس کر کے آپ نمازوں کی پریکٹس گھر میں جو فرض نمازوں کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کی آپ پریکٹس کر لیں گے, تو آپ کو پھر بعد میں باہر جا کے ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوگی, آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. اس لیے کہ پہلی بار ایسے لوگ بھی دیکھیں جو سیفٹی پن لگا کے آتے ہیں. سیفٹی پن لگانا مکروہ ہے, گرا لگانا مکروہ ہے احرام کے اندر. تو یہ معاملات آپ کے لیے تھوڑے آزمائش کی باعث بن جاتے ہیں. سیکیورٹی چیکنگ کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی تمام چیزیں اترواتے ہیں, وہ میٹیلکس تمام چیزیں آپ کو اتارنی ہے, آپ کو اپنی گھڑی اتارنی ہے, چشمے میں پھر بھی رخصت دے دیتے ہیں. بیلٹ لازمی طور پر نکلوائیں گے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیلٹ اتارنے کے بعد آدمی بیچارے وہ چادر کو یوں پکڑ کے چل رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, میں کر لوں گا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, ابھی اس میں کوئی تھوڑی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی چیز مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ حاجی صاحب جب آتے ہیں نا ایئرپورٹ پر, تو پھر ان کے مسائل ظاہر ہو کے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ ابھی آپ کو لوگ ہار بھی بنائیں گے, ابھی آپ کو لوگ پوچھیں گے بھی, ابھی آپ کو لوگ آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے. حج پہ جا رہے ہیں نا آپ, لیکن آپ کا بیگ اٹھانے والے جو ہے نا آپ کو اس گیٹ تک چھوڑ سکتے ہیں کہ جہاں تک آپ کو دوسرے لوگوں کو آنا الاؤ ہے. جہاں سے دوسرے لوگوں کو آنا الاؤ ختم ہو گیا, جہاں سے پاسپورٹ ٹکٹ دکھا کر ہی آپ اندر جا سکتے ہیں, وہاں سے پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. ٹرالی میں سامان اس نے رکھ دیا ہے, اب سامان اتارنا بھی آپ نے, سیکیورٹی والے اسکینر پہ رکھنا بھی آپ نے, اور اس کو واپس اتارنا بھی آپ نے. اگر آپ اپنی ازاری سنبھالتے رہیں گے تو سامان کیسے سنبھالیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کی پریکٹس آپ پہلے سے کر لیں کہ یوں نہ ہو کہ آپ سامان اور ستر دونوں میں اختیار کرتے رہے کہ میں کس چیز کو سنبھالوں. واللہ تعالی اعلم.